خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ گزشتہ روز انصار عباسی صاحب جو کہ ایڈیٹڈ نیوز انویسٹیگیشنز ہیں دا نیوز اور جنگ کے، انہوں نے ایک خبر دی کہ آرمی چیف نے فوج سے متعلقہ تمام افسران کو یہ احکامات دیے ہیں کہ وہ سیاست دانوں اور سیاست سے دور ہو جائیں۔ آج ٹریبیون انگریزی اخبار ہے، اس نے خبر لگائی ہے کہ DGISI نے اپنے ادارے کے تمام اہلکاروں کو کہا ہے کہ وہ سیاست میں ملوث نہ ہو۔ یہ 2 دنوں میں 2 خبریں 2 بااثر اخبارات میں لگی۔ یہ خبر کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، لیکن ذرا میں آپ کو اس کو مختلف طریقے سے جوڑ کے دکھاتا ہوں۔ آپ گزشتہ ہفتے کے پروگرام تھنک ٹینک اور اس کے بعد ہونے والا حادثہ، دنیا ٹی وی کے مایہ ناز تجزیہ کار سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کی طرف چلے جائیں اور آپ ذرا یہ سوچیں کہ ان کے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا۔ اس حملے کو ہوئے اب کوئی 3 دن ہوا چاہتے ہیں، ہمیں اب تک نہیں پتا کہ وہ حملہ آور کون تھے، ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں چاہتے تھے کہ ایک 70 سال کی عمر کے شخص کو، جو کہ سابق آرمی سروس کا آفیسر بھی رہ چکا ہے، اب ایک سینئر صحافی ہے، ایک بہت ہی بااثر میڈیا ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کیوں زد و کوب کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پنجاب حکومت اب تک کوئی سرا نہیں ڈھونڈ پائی، وفاقی حکومت کوئی سرا نہیں ڈھونڈ پائی، حتیٰ کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی اب تک کوئی سرا نہیں ڈھونڈ پائے۔ اب آ جاتے ہیں کل کے کیپٹل ٹاک پر، جیو ٹی وی کا پروگرام، حامد میر صاحب جس کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ کل وہاں انہوں نے مدعو کیا مہمان کے طور پر ایاز امیر صاحب کو، اور ایاز امیر صاحب نے وہاں پر بڑی کھل کے گفتگو کی، گو کہ بہت سارے معاملات ظاہر ہے حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے نہیں بتائے، لیکن بہت سی باتیں انہوں نے کھل کر بتائی ہیں۔ ایک 2.5 منٹ کا کلپ سوشل میڈیا پر کل رات سے وائرل ہے، اگر آپ اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایاز امیر صاحب کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ کلپ نہیں سنا تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رجیم چینج کانفرنس کا جو سیمینار تھا، جس کی تقریر بڑی مشہور ہوئی تھی، اس سے 1 یا 2 دن پہلے لاہور میں وہ جہاں ٹھہرتے ہیں، ایاز امیر صاحب کا آبائی شہر تو چکوال ہے، لیکن وہ لاہور آتے ہیں ہفتے میں 2 یا 3 دنوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے چینل کے اوپر پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان سے ملنے ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنا تعارف ایک ادارے سے کروایا اور انہیں کہا، ان کی بہت تعریفیں کی، ان سے بات چیت کی، کافی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی، اور جب وہ گفتگو کا اختتام ہوا تو انہوں نے صرف یہ تنبیہ کی ایاز امیر صاحب کو کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کریں، یعنی کہ ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔ ایاز امیر صاحب نے کہا کہ بھائی، میں نے پوچھا کس کے بارے میں ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، کہ کون کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا وہ اوپر والے کہہ رہے ہیں۔ تو اوپر والوں سے مراد سبھی سمجھ گئے ہوں گے، اس پاکستان میں اب کون ہے جو ناسمجھ ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی کہ اوپر والے کون ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد رجیم چینج کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے۔ ایاز امیر صاحب نے اس میں ایک دھواں دھار تقریر کی اور انہوں نے عمران خان صاحب کو رگڑ کر رکھ دیا۔ کئی لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ اس پہ پھولے نہ سمائے سوشل میڈیا پر، اور انہوں نے کہا کہ واہ واہ، کسی نے تو جرت دکھائی اور عمران خان کو آئینہ دکھایا۔ کسی نے کہا کہ یہ عمران خان کی نہیں، کسی اور کی رگڑائی کی گئی ہے۔ بہرکیف جو بھی موقف ہے ایاز امیر صاحب نے اس میں بیان کر دیا، اور پھر وہ کل انہوں نے یہ بات بتائی کہ جیسے ہی وہ کانفرنس سے فارغ ہوئے، ابھی وہ میریٹ میں ہی تھے، انہیں پھر ایک میسج ملا انہی صاحب کی طرف سے جو ان سے لاہور میں ملاقات کر کے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بڑی غلط کیا، آپ نے بہت ہی زیادتی کی ہے اور آپ نہیں سدھرے۔
کہنے لگے میں نے میسج سن کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر میسج آیا انہی صاحب کی طرف سے، اور ان صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اب آپ کی پوری تقریر سن لی ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، بڑا بیلنس کیا ہے آپ نے، جانے دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں لاہور واپس آیا تو یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعے میں ان کے دونوں موبائل فونز کوئی لے گیا، جو حضرات آئے تھے وہ موبائل فون لے گئے ان کا۔ جب 2 دن پہلے ان کے مطابق یہ موبائل فون ان کو ملا ہے تو اس میں تمام کالز کا ریکارڈ ویسے کا ویسا موجود ہے، اس میں تمام میسیجز کا ریکارڈ ویسے کا ویسا موجود ہے، ان کی کانٹیکٹ ڈائریکٹری بالکل ویسی کی ویسی موجود ہے۔ اس میں صرف ایک چیز مسنگ ہے، اور وہ مسنگ ہے ان صاحب کے پیغامات اور ان کا کانٹیکٹ نمبر۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول پر یہ کام ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف وہ موبائل سے وہ ڈیٹا مٹانے کے لیے، جو میں سمجھ پایا ہوں، ایاز امیر صاحب پر یہ تشدد کیا گیا، یہ اٹیک کیا گیا تاکہ ان کا ایک تو ان کو میسج مل جائے، دوسرا ان کا موبائل لے لیا جائے، اس میں سے وہ ڈیٹا اڑا دیا جائے۔ اب اسی تناظر کے اندر پھر ایاز امیر صاحب نے اسی پروگرام میں آگے چل کر بتایا کہ وہ اب بھی اپنے طور پر بات جاری رکھیں گے، گو کہ وہ ظاہر ہے محتاط ہوں گے، اور محتاط ان کو ہونا چاہیے، ہر کسی کو محتاط ہونا چاہیے، کسی بھی ادارے پر الزام لگانے سے پہلے ہر کسی کو محتاط ہونا چاہیے، لیکن یہ احتیاط صرف اور صرف شخصیات پر لازم نہیں ہے، یہ احتیاط پوری ریاست پر لازم ہے۔ اس ریاست کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی معاملے سے اب آپ جوڑیں لا کر کے کل کے آرمی چیف کے بیان، ان کی خبر کے بارے میں کہ انہوں نے فوجی اہلکاروں کو کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں، سیاست دانوں سے دور رکھیں۔ آج کی ٹریبیون کی خبر کہ DGISI نے تمام انٹیلیجنس اہلکاروں کو کہا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں۔ یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، یہ بہت ہی انکریجنگ بات ہے، کیونکہ ایک تاثر قائم ہوتا چلا جا رہا تھا کہ جو بھی معاملہ سیاسی ہو اور اس میں کوئی بھی تشدد کا عنصر آ جائے سیاست سے جوڑ کر، اس کو لے جا کر کے ڈائریکٹلی جوڑ دیا جاتا تھا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ۔ لیکن اب ایک ببانگے دوہل گو کہ یہ سٹیٹمنٹ آفیشلی افواج پاکستان یا ISI کی طرف سے نہیں آئے، لیکن کیونکہ 2 ذمہ دار اخبارات نے یہ خبر کور کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہوگی، اس کی کوئی اب تک تردید بھی نہیں آئی ہے، تو یہ درست ہوگی خبر کہ DGISI اور آرمی چیف نے اپنے اپنے اداروں کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ سیاست دانوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، آپ کوئی بھی طرح کا سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے۔ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، تمام لوگوں کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اب ایاز امیر صاحب یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، کم سے کم اس کو دوسرے اداروں سے جوڑنے کی جو کوشش ہوتی ہے اس میں کمی آئے گی، اور ایک اگر تاثر بھی ہے، اگر کوشش نہیں بھی ہوتی اور تاثر قائم ہوتا ہے تو اس کو زائل کرنے میں مدد دی جائے گی۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ تمام ریاستی ادارے جن کا سیاست سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق نہیں ہے وہ وہاں پر انوالو ہونے سے اعتراض کریں گے، جیسا کہ آرمی چیف اور DGISI نے کہہ دیا ہے۔ اور امید یہ بھی کی جانی چاہیے کہ جس طرح ایاز امیر صاحب پر حملہ ہوا ہے اس کے فوری بعد یہ الزامات کی بوچھاڑ کہ اس نے کروایا یا عمران خان نے کروایا، وہ روش بھی ختم ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔